سورۃ نساء آیت نمبر 92۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور جو کسی مومن کو غلطی سے جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہارا دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر اس قوم میں سے ہو جو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا اور ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متتابعین، پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو یہ عین ممکن تھا کہ کسی مسلمان کو کافر حربی جس سے جنگ ہو سمجھ کر مسلمان قتل کر دے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ مسلمان تھا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قتل خطا کے احکام بیان فرمائے۔ یہ اس کا سبب نزول اور شان نزول ہے، لیکن یہ آیت اب اس کو عام سینس میں بھی لیا جائے گا کہ اگر ایک عام جنگ کی حالت نہیں بھی ہے، کسی جھگڑے میں یا کسی معاملے میں اگر کسی سے خطا کے طور پہ، یعنی خطا سے مراد کیا ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی اور ارادہ نہیں تھا، لیکن اس طرح کوئی لڑائی ہوئی کہ جس میں کوئی سختی سے کہ اس کو کوئی ایسی چیز لگ گئی جس کی وجہ سے، یا وہ گرا لڑائی کے دوران اور وہ مر گیا، تو یہ قتل خطا ہوتا ہے۔ اس کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں، نیت نہیں تھی اور ارادہ نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا، تو یہ پھر اس کو عام بھی لیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ کسی حال میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر غلطی سے مارا جائے تو اس پہ کفارہ ہے، جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے اس میں تفصیل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے سوا حلال نہیں: جان کے بدلے جان، شادی شدہ بدکار، اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ تو اس کی مختصر سی تفصیل آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی، باقی آپ تفصیلاً کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں قتل خطا کے احکامات بیان ہوئے۔ قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ دوسری صورت یہ کہ ماری تو کوئی چیز آمدہ نہیں تھی مگر مارنے والے کو یہ ہرگز گمان نہ تھا، یعنی غصے میں مار دی، ارادے سے مار دی، لیکن وہ اس ہلکی سی ضرب سے مر بھی سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ لڑائی وغیرہ کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کافر کو سمجھ کے مار ڈالا، جیسا کہ جنگ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا
یمان رضی اللہ عنہ کو کافر سمجھ کے مار ڈالا تھا، جبکہ سیدنا حذیفہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، مگر اس افراتفری کے عالم میں کسی نے سیدنا حذیفہ کی آواز کو سنا ہی نہ تھا۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے یہ کہ ٹریفک کے حادثات میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کی ضرب سے مر جائے۔ قتل خطا کے احکام یا اس کے کفارے کی صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر مقتول کے وارث مسلمان ہے، یہ ترجمے میں سارا ہے لیکن غور سے سنیں، تو ایک غلام مومن خواہ مرد ہو یا عورت آزاد کرنا ہوگا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا یا دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے جو قاتل کے وارث مقتول کے ورثہ کو ادا کریں گے۔ ابو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادائیگی دیت کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال تک ہے، اور یہ دیت مقتول کے وارث چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ معاف کرنے کی فضیلت بتائی گی، صدقہ جسے کہا جاتا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ بعض دفعہ دینے والے کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں اور وہ بہت مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ مثلا وہ ڈرائیور تھا، کسی کی گاڑی چلا رہا تھا، ٹرک چلا رہا تھا، ویگن چلا رہا تھا، اور اس سے قتل خطا یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی کسی کی اپنی گاڑی بھی ہے تو سفید پوش بھی آپ کو بتا، آج کل گاڑیاں موٹر سائیکل رکھتے ہیں، تو اگر ان سے بھی یہ ہو جائے اور معاف کر دیں تو بہت فضیلت ہے۔ اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ ہو تو متواتر 2 ماہ روزے بھی رکھے گا۔ 2 ماہ کے روزے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ایسی چیز جو سوائے شرعی عذر کے بیچ میں حائل نہ ہو، اگر ایسی حائل ہوتی ہے تو پھر تو ایک شرعی عذر ہے، ادروائز اسے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ اور اس شرعی عذر میں بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ شرعی عذر حائل ہو جاتا ہے تو جہاں روزہ ختم ہوتا ہے وہاں سے دوبارہ اسی طرح گنتی شروع کی جا سکتی ہے اس روزے کے بارے میں۔ بہرحال اس میں بھی آپ کو بہت سی رائے مل جائیں گی۔ اب 2 ماہ کے متواتر روزے تو کم ہی کوئی رکھ پاتا ہے، اس وقت تو مسلمانوں میں یہ چیز تھی کہ وہ رکھ لیتے تھے۔ جی، اگر کوئی شرعی عذر یعنی مرض، حیض، نفاس وغیرہ کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو نئے سرے سے دوبارہ 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر کسی کو حیض آ جاتا ہے، کوئی ایسا مرض آ جاتا ہے، ایسا بخار، ایسی وامٹنگ جس میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے، اور نفاس تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے لیے چھوڑنا بھی ضروری ہے، تو وہ پھر وہاں سے جب وہ پاک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، تو وہاں سے دوبارہ روزے رکھنا شروع کرے گا۔ میں نے کہا آپ کو کلیئر دوبارہ بتا دوں کہ کہیں کنفیوز نہ ہم ہو جائیں۔ دوسری صورت ہے اگر مقتول تو مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے متواتر روزے ہیں اور اس کی دیت نہ ہوگی، ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مومن یعنی وہ دیت دے سکتا تو روزے اس کو ضرورت نہیں تھی۔ تیسری صورت ہے اگر مومن مقتول کا تعلق کسی معاہدہ قوم سے ہو تو اس کے وہی احکام ہے جو پہلی صورت میں ہم نے پڑھے، جو پہلی صورت میں ہوں گے کہ وہ کس طرح آزاد دینا ہے، آزاد کرنا ہے، یا جیسے کہ پہلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ دیت دینا ہے کہ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہو تو ایک غلام خواہ مرد ہو یا عورت آزاد کرنا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا کی دیت دینا ہے، اور وہ 100 اونٹ یا اس کے برابر رقم ہوگی۔ تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس کے احکامات مزید پڑھنا چاہیں تو کتابیں موجود ہیں، آپ اس میں اسٹڈی کریں، لیکن ترجمے کے اندر ہی ساری وضاحت آپ کو الحمدللہ مل جاتی ہے۔